السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ملتان میں انتہائی غمزدہ سوگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ 8 اگست کو دوپہر کے 3 بجے بیٹی اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے میں کہتی ہے کہ ابا جی اب میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر، اللہ حافظ، مجھے دعائیں دیں۔ یہ بیٹی کچھ دنوں کے لیے باپ کے گھر آئی تھی رہنے کے لیے، وہ دن پورے ہو گئے اور پھر اس نے اپنے بچوں کا سامان پیک کیا اور پھر یہ واپس اپنے میاں کے گھر جا رہی تھی، اپنے سسرال جا رہی تھی۔ باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ تم، لیکن جاتے جاتے مجھے کچن سے ایک گلاس پانی تو پلاتی جاؤ، خیر سے پہنچو اپنے گھر۔ بیٹی کیا کرتی ہے، اس نے اپنی گود میں 2 بچے اٹھائے ہوئے ہیں، دونوں بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک 3 سال کا ہے، ایک 2 سال کا ہے، دونوں کو گود سے اتار کر باپ کے پاس بٹھاتی ہے اور تیسرا بچہ اس کا آلریڈی باپ کے پاس کھڑا ہے۔ اب تینوں بچے باپ کے پاس ہیں، یہ کچن میں چلی جاتی ہے پانی کا گلاس لینے کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے۔ جیسے ہی پانی کا گلاس لے کے کچن سے واپس لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کمرے میں سے زور زور سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے اندر سے چیخ رہے ہیں کمرے سے، ماما ماما بچا لو بچا لو بچا لو۔ چھوٹے بچے اس سے علاوہ وہ کچھ بول نہ سکے، بتا نہ سکے۔ ماں زور زور سے کہنے لگتی ہے ابا جی کدھر ہیں، ابا جی کیا کر رہے ہیں، ابا جی کیا کر رہے ہیں، دروازہ کھولو۔ ساتھ دروازے کو دھکا دیتی ہے لیکن دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے، باپ دروازہ نہیں کھولتا اور اتنے میں ہی چند ہی منٹوں میں بچوں کی چیخیں ایک دم بند۔ بچوں کی چیخوں کی آواز جیسے ہی بند ہوتی ہے ماں کا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور اتنے میں باپ اندر سے لگائی ہوئی دروازے کی کنڈی کو کھول دیتا ہے۔ دروازے کی کنڈی کھلی، ماں نے دھکا دیا، اندر گئی، جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور گر گئی بے ہوش ہو کے۔ دیکھا کیا اس ماں نے دیکھا کہ اس کے تینوں بچوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذبح کر دیا، شہرک کاٹ دی ہے۔ تینوں بچے لہو لہان، آنکھیں باہر زبانیں باہر، تینوں ساتھ ساتھ یوں لٹائے ہوئے ہیں۔ پاس نانا کھڑا ہوا ہے اور نانے کے ہاتھ میں ایک اچھا خاصا تیز چمکتا خنجر ہے اور اس خنجر کو جب دیکھا تو وہ بھی خون سے بھرا ہوا اور قطرے گر رہے ہیں نیچے، چونکہ ابھی تازہ تازہ اس نے قتل کیا تھا۔ یہ سب دیکھا ماں نے اور اسی ٹائم گر گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ باپ نے کیا کیا، ایسا کوئی ظالم قسم کا یہ باپ ہے، پتہ نہیں انسان ہے کہ جانور ہے، یہ کیا بھیڑیا ہے، وہی خنجر بیٹی کے گلے پہ بھی چلا دیا اور بیٹی کی بھی گردن کاٹ دی۔ پہلے 3 کو قتل کیا، پھر بیٹی کو قتل کیا، یعنی کہ 4 قتل کیے اسی خنجر سے۔ اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس پر خاصا کام کیا اور اس سنگ دل باپ کو، سنگ دل نانے کو گرفتار کر لیا ہے۔ نانا نے 4 کو قتل کیوں کیا؟ بیٹی تو خوشی خوشی اپنے باپ کے گھر رہنے آئی تھی اور خوشی خوشی رہی بھی تھی، کوئی مسئلہ مسائل بھی آپس میں ان کا نہیں تھا۔ جاتے ہوئے سلام لینے آئی اور بچوں کو ذبح کروا بیٹھی، آخر بات کیا ہوئی تھی جاتے ہوئے؟ ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ملتان کا علاقہ ہے بستی ملوک، جہاں پر یہ وقوعہ پیش آیا ہے۔ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کا نام ہے وارث علی اور دوسرے کا نام ہے بشیر احمد۔ وارث اور بشیر سگے بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں اور نادیں بھی جوان ہوئی پڑی ہیں، شادیوں کے قابل ہیں۔ وارث کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ارشاد بی بی اور ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے محمد طارق۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں بشیر کی تو بشیر جو ہے جناب، اس کی ایک بیٹی ہے سمینہ بی بی اور ایک بیٹا ہے جس کا نام رکھا ہے بشیر نے محمد بوٹا۔ اب یہ بچے چاروں جوان ہیں اچھے خاصے۔ 6 سال پہلے 2019 میں دونوں بھائی اپنے بچوں کی وٹے سٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ رورل ایریا کی طرف اس کا بہت رواج ہے۔ اب میں بات کروں گی وارث کی، ذرا دھیان سے سنیے۔ وارث کا بیٹا محمد طارق، اس کی شادی کر دی جاتی ہے بشیر کی بیٹی سمینہ کے ساتھ، اور پھر سیم ایز اٹ از دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں بوٹا کی شادی کر دی جاتی ہے ارشاد بی بی کے ساتھ، جو کہ وارث کی بیٹی ہے۔ وٹا سٹا ہو گیا، ایک بھائی نے لڑکی دے دی، دوسرے نے لے لی۔ شادی کو 6 سال گزر گئے وارث کے بیٹے محمد طارق کی، لیکن 6 سالوں میں ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ بہت کوشش کی، علاج کرایا، دعائیں کی، لیکن اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا رشتہ کیا تھا وٹے سٹے والا بشیر کا جو بیٹا ہے بوٹا، ان 6 سالوں کے دوران اس کے گھر اللہ نے پیارے پیارے 3 میوے لگائے، 3 بچے دیے۔ اب ان کی تو نسل بڑھ گئی۔ بیٹے کا نام انہوں نے رکھا محمد علی، اس ٹائم علی کی عمر ہے 5 سال۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کی عمر ہے اس ٹائم 3 سال اور اس کا نام رکھا احمد علی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی عمر اس ٹائم 2 سال ہے اور اس بچی کا نام ہے مہناز۔ یہ 3 بچے ہو گئے بوٹا کے گھر۔ وارث کو یہ لگتا تھا کہ میری بہو یعنی کہ سمینہ یہ بانجھ عورت ہے، یہ بیمار ہے،
یہ منحوس ہے، یہ نحوست ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ذہن میں آتا تھا اپنی بہو کے حوالے سے. اسی لیے تو بچہ نہیں پیدا کیا، اسی لیے تو میری نسل نہیں پیدا ہوئی. جبکہ ہم اس کے مقابلے کی بات کریں، وٹے سٹے کی بات کریں، تو میری بیٹی ارشاد، وہ بھی تو میں نے دی تھی نا، اس میں سے تو 3 بچے پیدا ہو گئے، اگلوں کی نسل پیدا کر دیا ہماری بچی نے. اور یہ ہے کہ اس نے میری نسل کو فل سٹاپ لگایا ہوا ہے. اتنی دعائیں کی ہیں، اتنا علاج کرایا، بچے ہی نہیں پیدا کرتی. ایسی کو منحوس عورت ہے. وارث کیا کرتا ہے، ایک دن اپنے بیٹے کو پیار سے اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے میری بات سنو، تمہاری جو بیوی ہے نا، یہ بانج ہے، اس کے بچے نہیں ہوئے، نہ اس کے بچے ہونے ہیں، طارق اس کو طلاق دے دو، جان چھڑاؤ اس سے، تمہاری اور کہیں شادی کریں گے، اس میں سے بچے پیدا کریں گے، نسل بڑھائیں گے. ایک بچہ نہیں اس عورت نے پیدا کیا. یہ عورت کون سی ہے، کہاں کی عورت ہے یہ؟ طارق کہتا ہے ابا جی میں نے طلاق نہیں دینی، اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو یاد رکھیں کہ میری بہن ارشاد ان کے گھر ہے، پھر وہ ارشاد کو بھی طلاق دے دیں گے، اور ارشاد تو 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، پھر وہ بچے بن باپ کے کیسے پلیں گے؟ ہمارے پاس رہیں گے، اس کے پاس رہیں گے، بچے ذلیل و رسوا بھی ہو جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی فارغ کر دیں گے اگلے. ہم نے طلاق نہیں دینی. اپنی نسل پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، وارث لانے کے لیے میں اپنی بہن پر ظلم نہیں کر سکتا. یہ آپ نے غلط بات کی ہے، مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. ارشاد ایک دن اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر آتی ہے. آتی اس وجہ سے ہے کہ بوٹا اس کا جو شوہر ہے وہ اور ارشاد گھر کی کسی چھوٹی سی بات پر آپس میں بحثی پڑ گئے، جھگڑا ہو گیا، بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا، اور اینڈ پر ارشاد نے بچے لیے اور یہاں پر آ گئی. اب وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ روٹین کا گھر کے خرچوں کی لڑائی ہے. 3 بچوں کو جب یہاں پر لے کر آئی، یہاں پر کچھ دن باپ کے پاس رہی، اور ارادہ اس کا یہی تھا کہ چلو میں یہاں پر رہوں گی، مجھے میرے شوہر بنانے آئے گا، میں چلی جاؤں گی واپس. اصل مقصد یہ تھا کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو، میں سبق سکھا دوں اپنے شوہر کو. خیر آ گئی یہاں پہ. جیسے ہی ارشاد بچوں کے ساتھ آئی، اس نے بتایا اپنے باپ کو. باپ بڑا راضی اندر سے، کہتا ہے بہ جائے تھے ساڈے کو کھان نو بتھیرا پیا ہے، اسی تھلے لگن واسطے بچے پیدا کریے تے نالے گلاں سنیے تے بچے کھاندے نے، ساڈے تے کیڑا خرچہ ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے بیٹی کو بجائے اس کے کہ ٹھیک کرتا، اس کو اور پمپ کر رہا ہے، اور پمپ کر رہا ہے. اس کو ایک دن کہتا ہے تمہیں بڑا تنگ کرتا ہے بوٹا، انج کرنے آ ساڈے بھی ہاتھ پیر ہے نے، ساڈے بھی جانن والے ہے نے، اسی دے کولوں طلاق لے لینے پتر، اے تے بچے دے منہ تے مار، اپنا آرام نال اچھے بندے نال تیرا رشتہ کراں گے جیڑا تیرے نال خرچیاں تے لڑے نا. اب ارشاد کیا کر رہی ہے، باپ کو دیکھی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابا جی کی گلاں کر رہے ہو تسی، کیڑی طلاق، کوئی مسئلہ نہیں، کر دیا نارمل گلاں نے ہوندیاں رہندیاں نے. اندر سے باپ کا دل کیا تھا؟ باپ کا دل یہ تھا کہ ادھر سے میں ان کے بچے ان کے منہ پہ ماروں گا، اپنی بیٹی یہاں رکھ لوں گا، تو اس کے بدلے میں وہ میرا بیٹا طارق بہو کو فارغ کر دے گا، اس کا بہانہ ختم ہو جائے گا بہن والا. اندر سے پلان یہ تھا، اسی لیے یہ اپنی بیٹی کو پمپ کرتا رہا، دوسری طرف سے بیٹے کو پمپ کرتا رہا. اب ارشاد ذہنی طور پر اور دلی طور پر بالکل بھی اپنے میاں سے طلاق علیحدگی نہیں چاہتی تھی، نہ کوئی ایسا نفرت کا ایلیمنٹ تھا اس کے اندر، لیکن باپ پیدا ضرور کر رہا تھا. اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے، اور پھر ارشاد کا جو شوہر ہے محمد بوٹا، وہ آتا ہے اپنے سسرال میں، ارشاد سے سلام دعا کرتا ہے، بیٹھتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور اس کو منانے لگتا ہے. اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بات کو ختم کرو، چلو بچے لو اور گھر چلتے ہیں اپنے. باپ اور بھائی خاموشی سے ساری بات سنتے ہیں، اور اسی طرح سے ارشاد بھی خاموشی سے ساری بات سنتے ہوئے اس کو کہتی ہے جی جی جی، کیونکہ وہ لڑنا نہیں چاہتی، وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی، وہ طلاق لینا نہیں چاہتی. باپ کیا کرتا ہے پاس کھڑے ہوئے، کہتا ہے ہم نے تمہارے ساتھ کوئی صلح نہیں کرنی، نہ ارشاد میں نے تمہارے ساتھ واپس بھیجنی ہے، یہ یہیں پہ رہے گی، اس کا یہی گھر ہے، تو اپنے بچے چکتے چل، جلدی کرو، فارغ کرو اس کو، طلاق تو ہم نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا جلنا بھائی، تو جان تیرے بچے جانن ساڈی کڑی فارغ کر دے. اب باپ ایسی باتیں نہیں کرتے، خیر اس نے کی. بوٹا جو ہے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ بچے چکتے چل. بوٹے نے کہا کہ نہیں، فارغ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میری بیوی ہے، مجھے اس سے پیار ہے، میرے بچوں کی ماں ہے. گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی ہو گئے، لیکن ارشاد میری عزت ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں گا، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارشاد کو یہ سن کر کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس ٹاپک کو یہاں فی الحال بند کرتے ہیں، ہم اور سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گی، ابھی فی الحال میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی. بوٹا مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے، بچے وہیں پہ. کچھ دن کے بعد ارشاد کو احساس ہوا کہ بوٹا ٹھیک ہی تو کہہ کے گیا تھا کہ جھگڑے تو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ سوچتی ہے دل میں کہ بس اب میں واپس اپنے گھر جاتی ہوں. بوٹے کو فون ملاتی ہے اور کہتی ہے مجھے لینے کے لیے آ جائیں، میں نے اپنے گھر آنا ہے.
بوٹا کہتے ہیں جب میں لینے کے لیے آیا تھا تو اس ٹائم تو تم نے مجھے صاف جواب دے دیا اپنے باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، اور مجھے یہ کہا کہ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، سوچ کے بتاؤں گی۔ اب میں لینے تو آ گیا تھا، میں نے اس بات کی بہت بے عزتی محسوس کی، ضلالت ہوئی میری تم لوگوں کے گھر میں، اب تم خود ہی آ جاؤ، میں نے لینے تمہیں نہیں آنا، خود آ جاؤ اپنے گھر، یہ تمہارا گھر ہے۔ ارشاد کرتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے، میں خود ہی آ جاتی ہوں۔ ارشاد اپنے کپڑے شپڑے پیک کرتی ہے، بچوں کے کپڑے پیک کرتی ہے، باپ کے پاس جاتی ہے ملنے کے لیے کہ ابا جی میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کا گلاس پلا دو۔ یہ کچن میں پانی لینے کے لیے گئی، باپ نے پیچھے جو کارنامہ کیا وہ سب آپ کو پتا ہے، میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکی۔ طارق کی جو بیوی ہے، نام ہے جس کا سمینہ، وہ گھر پر موجود تھی۔ اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا اور سارے معاملات فوراً سے 15 پر کال کی، پولیس کو بتایا، اور تھانہ بستی ملوک کی پولیس نفری فوراً موقع پر پہنچی، وقوع دیکھا، چاروں لاشوں کو تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا، تھانے آئے، پرچہ درج کیا ان 4 مرڈرز کا، 4 قتلوں کا۔ اور اس پرچے کا مدعی کون بنا؟ مدعی بنا باپ محمد بوٹا، جس کی بیوی قتل کی، جس کے بچے قتل کیے۔ یہ پرچہ تھا نامزد پرچہ۔ پولیس نے بھاگم بھاگ کام کیا اور پھر چند گھنٹوں میں اس نانا کو گرفتار کیا، ہتھکڑی لگائی، تھانے لے آئے اور پوچھا آپ کے نام کے ساتھ نانا لفظ لگتا ہے؟ عمر دیکھیں اپنی، کوئی اپنی بیٹی قتل کرتا ہے؟ کوئی اپنے نواسے قتل کرتا ہے؟ کیوں کیا؟ پھر باپ نے بتایا کہ میری بیٹی کے بھئی بچے پیدا ہو گئے، ان کی بیٹی میں لایا تو اس میں سے بچے کوئی نہ پیدا ہوئے، مجھے صرف اس بات کا رنج تھا، میں چاہتا تھا طلاق کرا دوں اس کی بیٹی کی اپنی، لیکن میرا بیٹا کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، ہم نے نہیں طلاق دینی، ہماری بہن کو بھی ہو جائے گی۔ اس بات پر مجھے غصہ آیا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، میری ذاتی رائے اس میں سمجھ سے باہر ہے کہ رشتے جا کے در کو رہے ہیں۔ ذاتی رائے صرف اتنی سی ہے، اپنی انا، اپنی ضد اور اپنے منہ سے نکلا ہوا جملہ پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی کی گردن کاٹنی پڑ رہی ہے اور آپ آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں گردن کاٹوں گا، تو سمجھ لیں تباہی آپ کا مقدر ہے اور آپ چن چکے ہیں کہ آپ نے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اب گرنا ہے۔ آپ تیاری کرنے لگتے ہیں اس کی۔ شکریہ۔